اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان، مومنی مومنات، ماہ رمضان المبارک بڑی جلدی سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ان ایام کو ہم سب کے لیے خیر اور برکت والے ایام قرار دے۔ پروردگارہ ہم سب کے عبادات کو، دعاؤں کو، تلاوت کلام پاک کو منظور اور مقبول فرما۔ تو صاحبان ایمان، مومنی مومنات، 25ویں ماہ رمضان مبارک کے اعمال اور روزے دار کے لیے خوشخبری اور روزے دار کی خوشحالی اور روزے دار کے لیے بہشت کے دروازے اور روزے دار کی دعا کے حوالے سے چند ایک احادیث ہیں معصومین علیہ السلام کی، وہ بیان کرتے ہیں۔ تو صاحبان ایمان، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من صام للہ عز وجل یوما فی شدت الحر، کہ جو شخص بھی گرمی کی شدت میں اللہ کے لیے ایک دن روزہ رکھے اور اسے پیاس لگے تو اللہ تعالی 1000 فرشتے اس روزہ دار پر موکل کرتا ہے جو افطار کرنے تک اس کے چہرے کو مس کرتے اور اسے بشارت دیتے ہیں۔ اس شخص کے لیے پورا دن افطار کرنے تک اس کے چہرے کو مس کرتے ہیں، یعنی چہرہ روزہ دار ایک مقدس بن جاتا ہے، محترم بن جاتا ہے فرشتوں کے لیے، ملائکہ کے لیے اور روزے داروں کی خوشحالی کے لیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں للصائم فرحتان، فرحت عند افطارہ وفرحت عند لقاء رب۔ جو شخص روزہ رکھتا ہے نا، امام فرماتے ہیں اس کے لیے اللہ کی طرف سے 2 خوشخبریاں ہیں۔ پہلی خوشخبری افطار کے وقت، دوسری اللہ سے ملاقات کے وقت، یعنی مرتے وقت اور قیامت کے دن اسے خوشخبری ملتی ہے۔ اور بہشت اور روزہ دار کے لیے جو دروازے کھلتے ہیں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان للجنت بابا، کہ جنت کے لیے ریان نام کا ایک دروازہ ہے کہ اس سے فقط روزہ دار داخل ہوتے ہیں، یعنی جنت کا ایک خاص دروازہ ان لوگوں کے لیے کھلا رہے گا، کھلا رہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ اس جنت کے دروازے کا نام ریان ہے۔ اور فرماتے امام کاظم علیہ السلام کہ دعوت الصائم تستجاب عند افطارہ، کہ روزہ دار کی دعا افطار کے وقت مستجاب ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب افطار کے لیے دسترخوان پر بیٹھیں تو سب سے پہلے دعا مانگیں۔ جو بھی روزہ دار کی دعا وقت افطار مانگی جاتی ہے، اللہ اسے مہر استجابت لگا دیتا ہے۔ تو صاحبان ایمان، آپ سب سے عرض ہے کہ روزہ دار ہوں گے آپ، جب روزہ کھولیں تو ہمارے لیے ایک دعا کیجیے گا کہ پروردگار مجھ حقیر کو جلد سے جلد خانہ کعبہ اور جنت البقیع روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا رزق عطا فرمائے۔ 25ویں شب رمضان المبارک کی نماز یہ 8 رکعت نماز ہے اور اسے 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں سورہ الحمد کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید کو پڑھنا ہے۔ نماز مغرب کے بعد سے لے کر اذان صبح تک اس نماز کا ٹائم ہے۔ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ رات کو 8 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھنی ہے۔ الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید کو پڑھنا ہے۔ 25ویں دن کی دعا یہ ہے اللہم اجعلنی فیہ محبا لأولیائک ومعادیا لأعدائک مستنا بسنت خاتم انبیائک یا عاصم قلوب النبیین۔